بھی ہوا ہے, لوگوں کے جانور بھی تباہ ہوئے ہیں, لیکن سب سے ورس فارم کا جو مسئلہ آنے والے ٹائم پہ پاکستان کے لوگوں کو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو کراپس ہیں, جو کہ لوگوں کی فصلیں ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں. اس چیز کی وجہ سے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں, اور مہنگائی آنے والے ٹائم پہ بڑھے گی. مہنگائی کیوں بڑھے گی؟ کیونکہ جب فصلیں تباہ ہوں گی تو ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو جو ٹماٹر, پیاز, آلو ہوگا اس کی مارکیٹ میں شارٹیج ہوگی, تو جو دکان والا ہوتا ہے آدمی وہ چیز کو مہنگی بیچے گا, کیونکہ کیپٹلزم میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. دیٹس the reason why لوگوں کو آنے والے دنوں میں بہت پریشانی کا سامنا کرنے والا ہے. اب ایک ولیج ہے جلال پور پیر والا, میں نے آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن دی تھی, میں پھر دیتا ہوں. جلال پور پیر والا میں اس ٹائم 5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اپنی چھتوں پہ اس ٹائم کھڑے ہوئے ہیں, ان کے گھر پورے کے پورے تباہ ہو چکے ہیں. تو جلال پور پیر والا جو کہ ملتان سے صرف 95 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اس کے بارے میں ہمارے پاس کیا انفارمیشن آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس پورے فلڈ کی وجہ سے. اکارڈنگ ٹو دا نیوز رپورٹ, جلال پور پیر والا ہیز بین امنگ دا ورسٹ ہٹ پلیسز with flood water submerging homes, farmlands and standing crops. مطلب جلال پور پیر والا میں فصلیں تو تباہ ہوئی, گھر بھی تباہ ہوئے, ساتھ میں فارم لینڈز بھی تباہ ہوئے, ساتھ میں لوگوں کے جو گائیں اور جو کیمل سے وہ سارے کے سارے جانور بھی ان کے تباہ ہو گئے, ان کے مارے گئے. اور لوگوں کی جو الگ گھر میں قیمتی اشیاء ہوتی ہیں, ٹی وی, اے سی, فریج, وہ بھی ظاہری بات ہے خراب ہوئی, کیونکہ پانی تو پورے گھروں کے اندر آ گیا. سو یہ ایک بہت انفارچونیٹلی اس ٹائم سچویشن جو ہے وہ آئی ہوئی ہے. اب میں آپ کو ملتان سے رپورٹ دے رہا ہوں, ابھی آج کی خبر ہے 2 گھنٹے پہلے کی. ملتان سے میرے ریسورسز نے یہ خبر دی ہے کہ ایٹ لیسٹ 5 people were killed on Saturday when a rescue boat carrying 30 people capsized near ملتان. اب پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ملتان میں 2 دن پہلے سیٹرڈے کے دن 5 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے ایسے موقع پر جب ایک بوٹ 30 لوگوں کو لے کر جا رہی تھی, لیکن وہ بوٹ ایک دم سے ہچکلانے لگی. آپ کو پتہ ہے جب بوٹ چل رہی ہوتی ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز سے وہ ٹکرا جاتی ہے کہ وہ جھونکے لینا شروع کر دیتی ہے. ایسے موقع پر 5 لوگ جو تھے انفارچونیٹلی وہ بوٹ سے گرے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو انفارچونیٹ ایک بڑا انسیڈنٹ ہے, لیکن اس طرح کے انسیڈنٹ ہم نے بہت دیکھے ہیں. جب بھی فلڈ آتا ہے تو انفارچونیٹلی اس طرح کے انسیڈنٹ بھی آتے ہیں. اب بھارت نے پاکستان کو فلڈ کی ایک اور وارننگ دی ہے, کیونکہ بھارت کی طرف سے بھی بہت ساری وارننگز آ تو رہی ہیں. بھارت نے پاکستان کو کیا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. According to the Indian flood emergency department, India has alerted Pakistan of high floods on the Sutlej river on Sunday, warning that the monsoon rain would affect downstream district. تو بھارت نے پاکستان کو ایک اور بڑی امپورٹنٹ وارننگ دی ہے کہ مونسون کی وجہ سے بارشیں کیونکہ آج اور کل بھارت میں بھی ہوں گی, پاکستان میں بھی ہوں گی. تو بھارت نے یہ کہا ہے کہ ستلج جو دریائے ستلج ہے, ستلج ریور جو ہے, اس کے اوپر پانی جو ہے وہ اپنے جوبن پہ ہوگا, پانی اپنے پیک پہ ہوگا, جس سے بہت سارے لوگوں کے جو پاکستان کا لوور پنجاب ہے, ملتان ہو گیا, پیر والا ہو گیا, بھاورپور ہو گیا, بھاول نگر, یہ جو لوور پنجاب ہے, جو سرائکی علاقہ ہے سارا, اس کے تباہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ. آلریڈی اس کو اس ٹائم بہت سارے مسائل کا سامنا ہے, لوگ ایویکویٹ کر رہے ہیں اپنے گھروں کو, لاکھوں لوگ پنجاب میں اس ٹائم بڑی پریشانی کی باعث بنے ہوئے. بہرحال انڈیا نے تو پاکستان کو وارننگ دی ہے, لیکن اس وارننگ کا تو کوئی فائدہ نہیں, بیکاز پاکستان کے پاس انفارچونیٹلی اس ٹائم کوئی ایسا ڈیم نہیں ہے, کوئی ایسا ریزروائر نہیں ہے ان علاقوں میں کہ وہ پاکستان کی اس پاپولیشن کو بچا سکے. اس وجہ سے وہ پانی آئی جا رہا ہے, لوگ ایویکویٹ تو کر رہے ہیں, بٹ مور امپورٹنٹلی اب یہ لوگ ایویکویٹ کریں گے تو بیماریاں بھی تو پھیلیں گی نا, ملیریا بھی پھیلے گا, ڈینگی بھی پھیلے گا, اس کے علاوہ کرائمز بھی پھیل سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انفارچونیٹلی اس ٹائم جو ہے وہ پیک پہ ہیں اور بہت زیادہ پریشانی کے سامنے. اب میں آپ کو پورے پنجاب کی سچویشن بتا دوں, یہ تو میں آپ کو لوور پنجاب کی طرف لے کر آئے گا, میں آپ کو پورے اپر پنجاب, سینٹرل پنجاب اور پورے پنجاب کی جو ہے وہ انفارمیشن دوں گا. اکارڈنگ ٹو آر سورسز کو, میرے سورسز اس ٹائم پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. اکارڈنگ ٹو مائی سورسز, ملینز آف پنجاب پیپل ان پاکستان پنجاب had been displaced and vast tracts of farmlands has been destroyed after weeks of monsoon rains and controlled water releases from Indian dams which authorize these carry out to manage reservoirs level during heavy rains. تو پنجاب میں اس ٹائم تباہی ہے, پنجاب میں بڑے بڑے لوگوں کے جو فارم لینڈز ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں, پنجاب میں لوگوں کے جو کراپس ہیں, جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں, پنجاب میں لوگوں کے جو گھر ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں. پھر لوگ ایویکویٹ کر رہے ہیں اپنے گھروں سے. اوبویسلی جب آپ ایویکویٹ کرتے ہیں کسی اپنے گھر سے تو آپ اپنا بہت سارا سامان, بڑا قیمتی سامان بھی چھوڑتے ہیں, تو چوری ہونے کا بھی خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ لوگوں کا سامان چوری ہونے کی بھی رپورٹس لوگوں کی بہت زیادہ آ رہی ہیں کہ لوگوں نے ایویکویٹ کر کے گھر کو چھوڑا, پیچھے سے چور جو ہیں, ڈاکو جو ہیں, وہ سامان چوری کر کے لے گئے. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم لوگوں کو فیس کرنا پڑا, بٹ اٹس ویری انفارچونیٹ. جب فلڈ آتا ہے تو اس طرح کی پرابلمس تو ضرور آتی ہیں. اگلی آپ کو بات بتاؤں گا, اب ہم بات کریں گے سندھ میں. اب یہ سارا فلڈ پنجاب میں اب جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, اور آہستہ آہستہ یہ فلڈ جو ہے یہ جاتا جا رہا ہے, یہ سندھ کی طرف یہ فلڈ جاتا جا رہا ہے. پنجاب سے فلڈ کم ہو کے اب یہ سندھ کی طرف جا رہا ہے. آج جو ہے وہ 8 تاریخ ہے, 8, 9 اور 10, آج کل اور پرسوں, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, یہ 3 دن اب فلڈ جو ہے یہ سندھ کی طرف رہے گا. بٹ وی ہوپ کہ سندھ میں معاملات خراب نہ ہو, لیکن اب میں سندھ کی آپ کو سچویشن بتاتا ہوں. اکارڈنگ ٹو سندھ
इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मिस्टर शर्जील इनाम मेमन साहब ही, शर्जील इनाम मेमन जो सिंध के एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया, वो मैं आपको बताता हूँ। शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा है कि the protection of people lives and property in the Sindh government is a top priority and the provincial government stands with the people all the times। तो शर्जील इनाम मेमन साहब ने कॉन्फिडेंस दिया है सिंध की लोगों को कि सिंध की गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से जो है वो लोगों के साथ खड़ी हुई है, और जो भी प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, जो भी लोगों के गाँव का देहातों का नुकसान होगा, सिंध की गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली अपने इन लोगों की हिफाजत करेगी, इनको प्रोटेक्ट करेगी। जो भी प्रॉब्लम होगा सिंध की गवर्नमेंट इनका प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। अब आने वाले टाइम पे ये क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी तक देखा है कि सिंध की गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम तो सॉल्व किए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली लोगों को नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, लोगों की बहुत तबाही हुई है, लोगों के बहुत घर तबाह हुए हैं। वी विश के सिंध में ये सूरत-ए-हाल ना हो। अब मैं आपको सिंध की सिचुएशन बता रहा हूं क्या है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर शर्जील इनाम मेमन said that 1,30,000 people and 3,80,000 animals have already been shifted in safe locations। तो सिंध गवर्नमेंट के मुताबिक तकरीबन 1,30,000 लोग और तकरीबन 3,80,000 जानवर जो हैं ये जो है ये इवैक्यूएट करके ऐसी सेफ जगह पे लेकर गए हैं जहां पे सैलाब या फ्लड नहीं आ सकता, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। आगे ये कहते हैं कि while the most dangerous flood situation was Panjnath where the Chenab and Sutlej river meets at Timmu a headworks on the Chenab is central Punjab। तो मसला इस टाइम ये कि एक इलाका है सिंध में पंजनत उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे पाकिस्तान के पांचों दरिया रावी, सुतलेज, ब्यास और ये झेलम और जो इंडस ये सारे दरिया जो हैं ये इस इलाके में मिलते हैं, पांचों दरिया पाकिस्तान के इस इलाके में, तो इसको कहते हैं पंजनत। अब कहा जा रहा है कि पंजनत में सिचुएशन बड़ी वर्स है क्योंकि जब ये पांचों के पांचों दरिया मिलेंगे एक जगह पे, पानी का लेवल